اب دیکھیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت مغرب کی تہذیب جس بڑے سٹینڈ پر کھڑی ہے، جو بڑا ایک ان کا نقطہ نظر ہے، جی ہم نے سب سے بڑھ کر عورت کو نیچے سے اٹھا کے ہم نے اوپر اس کو اٹھایا ہے، ہم نے اس کو برتر حیثیت دی ہے، ہم نے اس کے حقوق کی بات کی ہے۔ تو اگر ہم واقعتاً ہی اسلام کو عالمی دین سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کو بتانا ہے نا، نہیں بھائی تم نے عورت کے جو آزادی کی بات کی ہے، اسلام نے آزادی نسواں کا ٹائٹل اختیار کرنے کی بجائے حقوق نسواں کی بات کی ہے۔ اسلام کا جو تصور عورت کے حوالے سے ہے، جس کو مغرب بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عورت کو یہ عزت دی ہے، تو مسلمان فکری طور پر تو موجود ہے سب کچھ، علمی طور پر تو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، تو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ؟ اس وقت جب آپ پہلے تو یہ سمجھیں کہ اسلام کا عورت کے حوالے سے نقطہ نظر کیا ہے، اور پھر دنیا کو بتائیں کہ بھائی تم نے پہلی دفعہ حقوق نہیں دیے عورت کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اور اس انداز میں دیے ہیں جو عورت اور مرد اور سوسائٹی کی نفسیات کے مطابق ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عورت اس درجے حق رکھتی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا ولی بھی اس کا نکاح نہیں آگے کر سکتا۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ جب خامد کی وفات کے بعد عورت وراثت میں آگے تقسیم ہوتی تھی، ترکے کے اندر تقسیم ہوتی تھی۔ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی نا، کسی جگہ پر نکاح کر دیا، ولی تھے تو بیٹی سے پوچھے ہی نہیں، آگے نکاح کر دیا، بچی بڑی تھی، بالغ تھی، پوچھنا ضروری تھا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہ بچی اور عرض کی کہ میرے والد نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا آگے نکاح کر دیا اور مجھے شریعت نے حق دیا ہے، مجھ سے پوچھا نہیں گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا، تصدیق ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں حق ہے، تمہاری شکایت بالکل ٹھیک ہے، تمہیں حق ہے، چاہو تو اس نکاح کو باقی رکھو اور چاہو تو باطل کر دو۔ اس نے کہا کہ میں اس نکاح کو باقی رکھنا چاہتی ہوں، میں شکایت صرف اس لیے آپ کے پاس لے کر آئی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دنیا کے اندر پہلی دفعہ عورت کو اس درجے مال نہیں سمجھا اس کو، بلکہ اس کو یہ حق دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ولی اس کا آگے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی اجازت بھی ضروری ہے، اگر ولی کا وجود ضروری ہے تو اس کی اجازت بھی ضروری ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، صحیح بخاری کتاب الطلاق کے اندر ہے کہ وہ حضرت عائشہ کی باندی تھیں، انہوں نے آزاد کر دیا، اور جب وہ باندی تھیں اس وقت حضرت مغیث کے نکاح میں تھی، وہ کوئی اتنے کہہ لیجئے کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی ایسے نہیں تھے، تو یہ بہت اچھی شکل و صورت والی تھی۔ تو جیسے ہی آزاد ہوئیں تو ان کو خبر پہنچ گئی کہ آزادی کے بعد عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ نکاح کو باقی رکھے یا ختم کر دے۔ تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ختم کرنے لگی، حضور کے پاس گئے سفارش کے لیے، یا رسول اللہ بریرہ کو کہیں وہ میرے ساتھ نکاح ختم نہ کرے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی مغیث تمہیں بڑا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ رہ لو۔ اس دور میں عورتیں بھی بڑی سمجھدار تھیں، علم رکھتی تھیں شریعت کا، اور یہ تو حضرت عائشہ کی باندی تھیں، اس گھر کے اندر پرورش پائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دلچسپ انہوں نے سوال کیا، عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں حکم نہیں دے رہا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے پھر تو بات ختم ہو گئی،
اور اگر مشورہ ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں حکم نہیں دے رہا، مشورہ دے رہا ہوں۔ تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ کا مشورہ قبول نہیں کروں گی، میں اپنا اختیار استعمال کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اور پھر انہوں نے نکاح ختم کر دیا، اور کسی نے غصہ نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بھی غصہ نہیں کیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کا مشورہ کتنا قیمتی ہوگا، لیکن آپ نے حضرت بریرہ کو یہ حق دیا کہ وہ پیغمبر کے مشورے کے مقابلے میں اپنا حق اگر استعمال کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اس کا پورا حق ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس مذہب اور تہذیب کے اندر عورت کی اتنی عزت ہو، یہ وقار اس کا ہو، تو یہ دنیا کو کون بتائے گا کہ مغرب نے عورت کو حق نہیں دیے، بلکہ یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ حق دیے۔ وہ حق ترکے کی صورت میں بھی ہے، وراثت کی صورت میں بھی ہے، حق مہر کی صورت میں بھی ہے۔ میں اکثر یہ واقعہ آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فقر و فاقہ سے حضور اچھی طرح آگاہ تھے، لیکن جب حضرت فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ طے ہوا تو آپ نے پہلا حکم یہ دیا کہ جاؤ پہلے جا کے حق مہر کا انتظام کرو۔ اصل میں ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ عورت کو گری پڑی چیز مت سمجھنا، عورت معاشرے اور سوسائٹی کا قیمتی ترین حصہ ہے، پہلے اس کی عظمت کا اعتراف کرو، اور اس کی عظمت کے اعتراف کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق اس کا حق مہر متعین کرو۔ یہاں ہمارے ہاں لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جی، باقی کسی جگہ شریعت یاد نہیں آتی، جب حق مہر لکھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جی حق مہر شرعی لکھیے۔ حق مہر شرعی کیا ہوتا ہے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حق مہر شرعی یہ ہے کہ جو بچی کا مقام اور مرتبہ ہے، جو آپ کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ ہے، اس کے مطابق آپ حق مہر متعین کیجئے۔ حق مہر وہ ہے جو آپ کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق ہو۔ آپ اس چیز کا اعتراف کریں کہ کسی کی عزت کو آپ اپنے گھر میں مہمان بنانے لگے ہیں، تو پہلے اعتراف کریں، پہلے تسلیم کریں کہ وہ بڑی قابل عزت کوئی شخصیت ہے، کوئی فرد ہے جس کو تم اپنے گھر کے اندر لے کر آنا چاہتے ہو۔ تو اس کا اعتراف کیسے ہوگا؟ اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اس کی حیثیت کے مطابق، بچی کی حیثیت کے مطابق، بچی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کتنی دانش مند ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنی سلیقہ شعار ہے، یہ چیزیں تم دیکھو، خاندان دیکھو، اس کا خاندان دیکھو، اور پھر اس کے مطابق اس کا حق مہر متعین کرو جو تمہاری طاقت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمارے ہاں جو لوگ آپ دیکھ لیجئے کہ بیٹیوں والے اتنے دباؤ میں ہوتے ہیں کہ مطالبہ ہی نہیں کرتے۔ آپ کہیں بھی نا تو پھر مجھے اور آپ کو تو شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے، نہ کوئی مطالبہ کرے، آپ خود لکھ دیں۔ میں نے ابھی اپنے بھائی کی شادی کی ہے چند ماہ پہلے، تو رشتہ جب نکاح میں نے خود پڑھایا تو میں نے کہا ان کے والد محترم سے کہ آپ حق مہر بتائیے کتنا لکھنا ہے۔ بیٹی پی ایچ ڈی ہے ان کی ماشاءاللہ، اب تو وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے۔ تو اتنی پڑھی لکھی بچی کے باوجود ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کوئی تقاضا کروں، تو میں نے ان کو بار بار کہا، نہیں مانے۔ پھر میں نے 7.5 تولے اپنی حیثیت کے مطابق، 7.5 تولے سونا نقد فوری طور پر اور 5 لاکھ روپیہ، میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو اعتراف ہماری طرف سے ہونا چاہیے کہ یہ بچی ہماری نظر میں کتنی قیمتی ہے اور کتنی قابل قدر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر بچی والے نہ بولے تو اللہ نے آپ کو سمجھ اور عقل دی ہے نا، آپ کے پاس جائیداد بھی ہے، فیکٹریاں بھی ہیں، آپ اچھے خاصے مالدار ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں۔ حضرت علی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ جا کے انتظام کرو، اور 400 درہم، آج کے دور میں یہ درہم جو ہے اس کو چاندی کا ہے، اور چاندی کی تو قدر ہی ختم ہو گئی، لیکن آج کے دور میں بھی یہ کوئی لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ ایک فقیر آدمی سے 1 لاکھ روپے حق مہر لیا جا رہا ہے۔
ہمیں اصل میں تعلیم دی گئی۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورت کے لیے مسیحا بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر عورت کو حیثیت دی ہے۔ مغرب نے عورت کو کوئی حیثیت اور مقام عورت کی نفسیات کے مطابق نہیں دیا، بلکہ اسلام نے دیا ہے ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے اور بہن کی حیثیت سے۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، لوگ رشتے ناطے طے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا کہ اگلا گھر اس کا مال و دولت کتنا ہے، ٹھیک ہے وہ دیکھیں، آپ وہ بھی دیکھیں، ان کی باقی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ایک چیز جس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ دیکھیں کہ بچی خود کتنی تربیت یافتہ ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس گھر کے اندر عورت کا احترام اور عزت اور وقار کس درجے ہے۔ جہاں سے آپ رشتہ لے رہے ہیں نا، اس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ عورت کی حیثیت وہاں پر کیا ہے، وقار اور عزت کس درجے میں ہے اس خاندان کے اندر۔ اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے اگلی نسل جو آپ کو اس بچی کے ذریعے حاصل ہوگی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ نسل اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک ہوگی۔ اس لیے کہ جس خاندان کے اندر عورت کی عزت نہیں ہے، وہاں کوئی اعلیٰ نسل پروان ہی نہیں چڑھ سکتی، اعلیٰ نسل پیدائش ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیغام عالمگیر ہے، تو دنیا کو عملی طور پر بتائیے، عملی طور پر بتائیے کہ عورت کے حقوق کی بات مغرب نے نہیں، سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے۔